بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز عاشور جب حضرت حر نے دیکھا کہ جو ہزاروں کی تعداد میں لشکر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب اپنی صفیں صحیح کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں امام حسین پر حملہ کرنا، وہی حر جس نے 1000 کو فوج کا دستہ لے کر امام کا راستہ روکا، گھیر لیا، کربلا لایا، دریائے فرات کے کنارے امام کو خیمے نہیں لگانے دیے، اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہاں تک بات آپ پہنچے گی کہ امام سے یہ لوگ جنگ کریں گے۔ تو جب یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد کے پاس پہنچا اور یہ سوال کرتا ہے کہ تم واقعی حسین سے جنگ کرو گے؟ عمر نے بڑی ہی اطمینان سے جواب دیا، ہاں ان سے جنگ کروں گا، اتنا جنگ کروں گا کہ ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے۔ اور نے دریافت کیا، حسین نے صلح کی جو تجویز پیش کی ہیں، آیا وہ تمہارے لیے قابل قبول نہیں؟ عمر بن سعد نے جواب میں کہا، اگر معاملہ میرے اختیار میں ہو تو ضرور منظور کر لیتا، مگر تمہارا امیر ابن زیاد کسی کو تجویز قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد حر واپس آ گیا، دل ہی دل میں حسینی جماعت میں شامل ہونے کا عزم بڑھتا گیا۔ آخر کار وہ آہستہ سا اور اس لشکر سے نکلا اور امام حسین علیہ السلام کے فوج کی طرف آ گیا۔ روایات میں کہ حر کی حالت کو دیکھتے ہوئے جب وہ جس حال میں آ رہا تھا تو کسی نے سوال کیا، حر کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا، بخدا میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم میں جنت پر کسی بھی چیز کو مقدم نہیں سمجھتا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور مجھے جلا بھی دیا جائے۔ پھر انہوں نے خیمے امام حسین کی طرف جب آئے تو سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا جاتا تھا، یا اللہ میں اس تیری بارگاہ میں رجوع کرتا، میری توبہ منظور فرما، کیونکہ میں نے تیرے اولیاء، تیرے نبی کی اولاد کے دلوں کو خوف زدہ کیا۔ سپاہ حسینی کے قریب پہنچ کر فرماتے ہیں کہ وہاں پر اس نے اپنی تلوار نیام میں کر لی، سیدھا سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کیا، فرزند رسول میں آپ پر قربان ہوں، میں وہی ہوں جس نے آپ کو واپس تشریف لے جانے سے روکا، کربلا تک راستے میں آپ کے ساتھ چلتا رہا، بالآخر تک کو تنہا آپ کو یہاں پر مجبور کیا۔ مجھے ہرگز یہ گمان بھی نہیں تھا یہ لوگ آپ کے پیش کردہ تجاویز مصالحت کو رد کریں گے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ خدا کی قسم اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ یہ لوگ ایسا کریں گے تو میں کبھی یہ طرز اختیار نہ کرتا۔ بہرحال اب میں بارگاہ خدا میں توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں خداوند تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا، گھوڑے سے نیچے اترو۔ حر نے عرض کی، میرا نصرت حق میں گھوڑے پر سوار رہنا اترنے سے بہتر ہے، ان لوگوں سے کچھ دیر جنگ کر لوں، بالآخر شہید ہو کر نیچے اترنا ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے اسے اجازت دی اور فوج اشقیاء کی طرف آئے اور ایک بڑا ہی خطبہ دیا اور کہا، یا اہل کوفہ، اے کوفہ والو، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تم مولا حسین کی بات کو نہیں سن رہے؟ تم نے دھوکہ دیا ہے، ان کو بلایا ہے اور اب ان کی بات نہیں مانتے اور چاہتے ہو کہ مولا پر حملہ کریں۔ بہرحال ان لوگوں نے جناب حر پہ حملہ کر دیا اور جناب حر بھی لڑنے لگے اور جناب حر کے ساتھ ساتھ جناب زہیر بھی اس جہاد میں شامل ہوئے۔ دونوں بڑھ بڑھ کر کوفیوں کو واصل جہنم کر رہے تھے، جیسے ایک سے نرغۂ اعداء میں گر جاتا دوسرا آ کر اسے چھڑاتا تھا۔ آخر کار جناب حر گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح لڑ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اسی اثناء میں حر نے 40 یا بعض روایات میں 80 سے زیادہ افراد کو واصل جہنم کیا۔ یہی کیفیت جاری، آخر کار جناب حر کو گھیرے میں لے لیا۔ جناب زہیر نے پہنچنے میں مشکل ہو گئی اور ایک شخص نے آ کر ان کو شہید کر دیا۔ اصحاب حسین نے ان کی لاش اٹھا کر خدمت امام میں لائے۔ امام نے ان کو دیکھ کر فرمایا، اس کا قتل انبیاء اور اولاد انبیاء کی طرح ہے۔ ابھی ان میں رمق کے حیات باقی تھی۔ حضرت نے ان کے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ واقعاً تم حر یعنی آزاد ہو، جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، تم دنیا اور آخرت میں حر ہو۔ اس کے بعد
سید الشہداء ہی کے سامنے ان کی شہادت ہو گئی اور روح پرواز کر گئی۔